ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھے حضور کی ذات پہ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کے پیار برے حکم پر پہلی مرتبہ اس عظیم ادارے میں عظیم شخصیت کی یادگار میں سیف بے نیام مجاہد اسلام شہید ناموس صحابہ حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ آپ کے ادارے میں حاضری کا موقع ملا ہے وقت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے کچھ صوفی حضرات بھئی کہاں جا رہے ہیں آپ ہیلو بھائی سندھ نہیں آتی اردو سمجھتے ہو اگر آپ ایک ایک ہو کے جاتے رہے تو پھر میں اکیلے ہی بچ جاؤں گا ایک مولوی صاحب کو عادت تھی آنکھیں بند کر کے بیان کرنے کی جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک ہی بیٹھا تھا اس نے کہا بھئی تو میرا بڑا عاشق ہے بڑا دیوانہ ہے بڑا پروانہ ہے سب چلے گئے لیکن مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کو مجھ سے محبت ہے کہ آپ میری تقریر کو اتنا پسند کرتے ہیں سب چلے گئے تو آپ نہیں گئے اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولوی صاحب جس کرسی پر آپ تشریف فرما ہیں یہ ہمارے گھر سے آئی ہے آپ کرسی چھوڑیں اور میں آپ کا دیوانہ نہیں ہوں ایسا نہ ہو کہ کرسی والے بچ جائیں مہربانی فرماؤ میں آپ کا مہمان ہوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو مجھے چوکے چھکے والی تقریر نہیں آتی میٹھے میٹھے بھائیوں میں میٹھی میٹھی باتیں کروں گا
ہر آدمی کڑوی دوائی پسند نہیں کرتا، کچھ لوگ میٹھی دوائی پسند کرتے ہیں، اثر بڑا کرے گی۔ میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ آپ حضرات ایسے نہ کہیں میرے وجود کو دیکھ کے آپ جائیں نہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹے وجود والے مولوی ہوتے ہیں یار۔ ہمارے مسلک میں، ہمارے مشن میں وجود نہیں دیکھتے، بات دیکھتے ہیں۔ کئی جگہ ہم جاتے ہیں، یقین جانو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عثمانی صاحب آ گئے ہیں۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں کہوں جی میں عثمانی ہوں تو ہو سکتا ہے بابا ڈنڈا پکڑ لے، تو میں دوسرے کو بتاتا ہوں، اسے قسم کھا کے اٹھا کے بتا کہ یہی عثمانی صاحب۔ اس لیے بھائی تھوڑا سا ذوق بنائیں آپ، ماشاءاللہ مجاہد لوگ ہیں، ایک عظیم شخصیت کے ادارے میں بیٹھے ہیں، آپ پر بڑی محنت ہے۔ جہاں اتنی بڑی محنت ہو چکی ہو وہاں ہمارے جیسے آدمی کو محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ سنائیں، سارے نہیں، جن کو زبان اللہ نے دی ہے وہ کہیں یا اللہ۔ جو پورا ٹل لگا کر زور سے سبحان اللہ کہے، اسے آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ لالچیو ہاں دیکھ کیسے ماشاءاللہ آپ نیکی کے لالچی ہیں، ہمیں حلوے کا لالچ دیتے ہو، ہم تمہیں نبی کے جلوے کا لالچ دیتے ہیں۔ حلوہ نہ ملے گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر قیامت والے دن حضور کا جلوہ نہ ملا، یہی وہ جلوہ تھا کہ جس کے لیے صحابہ تختہ دار پہ چڑھے۔ ارے یہی وہ جلوہ تھا کہ جس کے لیے کالے موذی بے غیرت بے حیا بے شرم بڑے کمینے قسم کے کالے نانگ کے ڈنگ کھائے صدیق نے۔ پریشان ہو گئے ہو، میں ساپنوں گالاں کڑیاں بھئی، جس نے صدیق کو ڈسا تھا غار والا سا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ یہی وہ جذبہ تھا اور یہی وہ جلوہ تھا کہ ڈنگ کھا کر بھی صدیق نے ایک نظر بھی حضور کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ حضور کے چہرے پہ صدیق کی نگاہیں لگی رہی۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو ایک جملہ کہتا ہوں، آپ بھی کہیں، ٹھیک ہے تم مولوی ہو میں بھی مولوی ہوں، مولوی کو مان جائے گا تو انقلاب آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا حیدری صاحب آپ بلوچ ہیں؟ بدقسمتی نال میں بھی بلوچ ہوں۔ خانہ دے خان مہمان، توجہ بھائی، تو اللہ کرے صدیق اکبر نے کوئی چیخ نہیں ماری۔ سانپ کے، ہم تو سانپ کو دیکھ لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور صدیق نے سانپ دیکھا نہیں، سانپ ڈانگ مار رہا تھا، صدیق ڈانگ کھا کے مسکرا رہا تھا۔ میں بھی پہلے بیان کرتا تھا، علماء سے بھی سنتا تھا کہ صدیق اکبر کو سانپ کے زہر نے اتنا ستایا کہ درد کی وجہ سے صدیق رویا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے کہا نہیں، درد کی وجہ سے نہیں رویا۔ سبحان اللہ۔ میں دلیل دوں گا قرآن سے، صدیق کو سانپ کے ڈسنے کی درد ہوئی نہیں، تکلیف ہوئی نہیں۔ وہ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنے؟ سب نے سنے؟ ایک بی بی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت والی اعلیٰ بے عیب پاکیزہ سفید چادر پہ داغ لگانے کی کوشش کی۔ یہ بیویاں بھی عجیب ہوتی ہیں، جس کے پیچھے پڑ جائیں عدت بھی پوری نہیں ہونے دیتی۔ یہ محکمہ ہی عجیب ہے۔ حضرت یوسف کے پیچھے پڑ گئی، 7 کمرے تھے، تالے لگے ہوئے تھے، آواز مار کے کہتی ہے ہائی تالک۔ یوسف کہتا ہے معاذ اللہ، اتنی مشکل میں بھی کس کو پکارا؟ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔
خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے، یوسف نبی، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی، لیکن جب مشکل میں آئے باپ کو نہیں پکارا، دادے کو نہیں، پردادے کو نہیں پکارا، اسے پکارا ہے جسے پکارنے کا حق تھا۔ کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میں کہوں آواز آئی اور کہیں سے نہ آئی، بھئی یہ تو جھوٹ ہے نا مولانا، میں کہوں آواز آئی، لوگوں نے ساری رات کان لگائے، کہیں سے نہ آئی، تو یہ جھوٹ ہے۔ جب ہم کہیں آواز آئی تو پھر آواز کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ مجاہد بولے، صداقت والا بولے، عدالت والا بولے، حیا والا بولے، نکاح والا بولے، وفا والا بولے، شجاعت والا بولے، تدبر والا بولے، صحابہ والا بولے، اور نہیں اور بات کہتا ہوں، وہ بولے جو مومن ہے اور عائشہ کو اپنی ماں کہتا ہے۔ کس کو پکارا؟ حضرت یوسف نے کہا یا اللہ پھنس گیا، تالے لگے ہوئے ہیں، چابی میرے پاس نہیں ہے۔ آواز آئی یوسف جب ہمیں پکارو نا پھر حوالے چابیوں کے نہیں دیتے، تو یوسف صرف نبی نہیں تو صدیق بھی ہے۔ علماء میرے پیچھے بیٹھے ہیں، صاحب علم ہیں، بڑا ذمہ دار مجمع ہے، ذمہ دار سٹیج ہے، ذمہ دار مرکز ہے، ایک ذمہ دار عظیم انسان کا علمی شخصیت کا جو مرکز ہے، یہاں کچی بات چلتی نہیں ہے۔ میں خطیبانہ ذوق میں کہتا ہوں حیدری صاحب، عمر ڈنگرائی صاحب، ایسے لگا جیسے رب نے کہا یوسف تو فقط نبی نہیں صدیق بھی ہے، اور صدیق کے لیے دروازے کھولنے نہیں پڑتے، خود کھلتے ہیں۔ صدیق کے لیے دروازے کھولنے نہیں پڑتے، خود کھلتے ہیں۔ یوسف نبی ہو اللہ دروازے کھول کے باہر بلا لیتا ہے، اگر صدیق امتی ہو مصطفیٰ دروازے کھول کے اندر بلا لیتا ہے۔ یہ آواز تو مجھے مارے، حوالے چابیوں کے دے، تو صدیق ہے، تو صرف جو کر سکتا ہے کر۔ حضرت یوسف دوڑے، ایک دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، آپ نے واقعہ سنا، میں سارا نہیں سنانا چاہتا، سارے دروازے کھل گئے، پیچھے بھاگ کے آئی، یوں ہاتھ لگایا، حضرت یوسف کا کرتا قمیص کھینچا، جب قمیص کھینچا جہاں پہ زلیخا کا ہاتھ لگا اتنا کپڑا اللہ نے حضرت یوسف کے وجود سے جدا کر کے کہہ دیا اب یہ میرے نبی کے کام کا نہیں۔ آواز نہیں آئی؟ میں بہت دور لے کے جا رہا ہوں، یہ میرے نبی کے کام کا نہیں۔ ارے ایک چھوٹا سا کپڑے کا ناپاک ٹکڑا اللہ یوسف کے وجود پہ برداشت نہیں کرتا، اور وہ اللہ محمد کے بستر پر ناپاک عورت کیسے برداشت کر لے گا؟ نبی پاک ہوتا ہے، بولو نبی، کوئی پلیتی نبی کے قریب، نجس چیز نبی کے قریب، غلیظ چیز نبی کے قریب نہیں جاتی۔ یوسف علیہ السلام باہر نکلے، آپ نے واقعہ سنا ہے، عزیز مصر سامنے کھڑا تھا، آپ نے دیکھا، یوسف علیہ السلام نے دیکھا، زلیخا کا خامن سامنے کھڑا ہے، پیچھے سے بھاگی بھاگی آئی، عزیز مصر ابھی بولنے لگا، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں بتاتی ہوں کیا ہوا۔ صدیق پر الزام لگایا یوسف نبی صدیق پر، بی بی نے الزام لگایا یوسف نبی صدیق پر، میری طرف دیکھو، الزام لگایا یوسف نبی صدیق پر، الزام لگایا زلیخا نے۔ اللہ یوسف کہتا ہے تیری ضرورت پڑ گئی، فرمایا گھبرا نہیں، میں موجود ہوں، میں خود تیری صفائی دلواؤں گا۔ کس سے؟ بڑے آدمی سے، بالغ آدمی سے، باشعور آدمی سے؟ فرمایا نہیں، اسی خاندان کی عورت، چھوٹا سا بچہ چھاتی سے لگا کے آ گئی۔ یوسف کہتے گواہ آ گیا۔ سبحان اللہ، حیدری صاحب گئے ہیں مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے، سبحان اللہ ساتھ نہیں لے گئے، گواہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے یوسف مذاق نہ کر، کبھی بچے بولے
یوسف مذاق نہ کر. کبھی بچے بولے واہ یوسف نے کیا خوبصورت جملہ کہا. سبحان اللہ. حضرت موبائل بعد میں دیکھنا. حضرت شیخ ناراض نہ ہو جائیں مولوی. شیخ آپ میری طرف دیکھیں گے تو مزہ آئے گا. اللہ آپ کا موبائل چوری بھی نہ کرے, ہینگ بھی نہ ہو, خراب بھی نہ ہو. تو جو ہے دعا اتنی دے سکتا ہوں بھائی. میرا جملہ سارا کہیں اور چلا گیا, گواہ آ گیا. یوسف کبھی بچے بولے. خیر پور والو, حیدریہ والو, حیدری انداز میں آپ نے میرے جملے کا جواب دینا ہے. یوسف نے کہا ٹھیک ہے بچے نہیں بولتے, لیکن جب نبی کی عزت خطرے میں ہو حلالی چپ بھی نہیں رہتے. پھر حلالی بولتے ہیں, کبھی ہتھ کڑیاں پہن کے بولتے ہیں, کبھی سینے میں 40 گولیاں کھا کے بولتے ہیں, کبھی سیشن کوٹ میں بمبوں سے جسم چھلنی کروا کے بولتے ہیں, کبھی سندھ کے بیابانوں میں گولیاں کھا کے بولتے ہیں. ہتھ کڑی پہن کر بھی گواہی صحابہ کی دیتے ہیں, گولیاں کھا کر بھی صحابہ کرتے ہیں. حلالی چپ بھی نہیں رہتے. انہوں نے کہا اچھا پوچھ لیتے ہیں, بول بچے کس کا قصور ہے؟ ہزاروں سال پہلے بچے نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. بچے نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں, پنچایت بنانے کی ضرورت نہیں, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, عدالت لگانے کی ضرورت نہیں, وکیل کرنے کی ضرورت نہیں, کیس اور مقدمے دائر کرنے کی ضرورت نہیں, 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. بچہ بولا, کہنے لگا کرتا چیک کرو, آگے سے پھٹا ہے تو قصور یوسف کا ہے, پیچھے سے پھٹا ہے تو قصور. اب ٹھنڈے دل سے سوچنا ذرا, بچے نے ہزاروں سال قبل مسئلہ حل کر دیا. I love you حضرت کو توڑنا تو میری ہے ہی ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے, موبائل چھپا کے بھی دیکھو ختم دیکھ لیتے ہیں. بچے نے مسئلہ حل کر دیا کہ جن کا کرتا قمیص آگے سے پھٹا ہو وہ مجرم ہوتے ہیں. بے شک, بے شک, بے شک. تمہاری جانے بلا میں کیا کہہ گیا, اب تو سمجھے ہو نا. جن کا قمیص کرتا آگے سے پھٹا ہو وہ مجرم ہوتے ہیں. بچہ تھا پر عقل کا بڑا سچا تھا, بات کا بڑا پکا تھا. کیا بات کہہ دی, میں اس عنوان کو اور نہیں چھیڑنا چاہتا. بات نکلی دور چلی گئی, عورتوں کے ہاتھ بات لگ گئی, ہر جگہ تذکرے ہو رہے ہیں. زلیخا نے کیا کر دیا, زلیخا نے کیا کر دیا. زلیخا اس بہانے سے بڑی سمجھدار عورت تھی. اس نے کہا اگر میں جا کے ماروں پرچہ ہوگا. زلیخا نے کہا اگر میں جا کے کسی کو مارتی ہوں تو پرچہ ہوگا. ایسا کام کرتی ہوں ہاتھ بھی ان کے ہوں. پرچے سے بھی بچ جاؤں, لولوہان بھی ہو جائیں. پرچے سے بھی بچ جاؤں, لولوہان بھی ہو جائیں. سب کی دعوت کی, مصر کا سارا حسن کٹا ہو کے زلیخا کے گھر آ گیا. کھانا کھلایا, پھل پکڑا دیے, چھری نہیں چھریاں, چھری نہیں. یار آپ کیوں گھبرا گئے؟ اللہ کے قسم میں مصر کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں, آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے. چھری نہیں چھریاں. کیا کروں اب, اردو میں میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جو پنجابی میں ہے. جنہ دے ہاتھ چھریاں انہاں دیاں نیتاں بریاں.
کے ہاتھ میں چھریاں تھیں، سب کے ارادے برے تھے۔ ادھر سے یوسف کو کہا یوسف ذرا ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت یوسف باہر نکلے، آنکھوں میں حیا اور نبوت کا سرما ڈالا ہوا تھا، یوں ہی نکلے۔ ادھر سے ایک نظر انہوں نے دیکھا، اللہ کا قرآن آج بھی گواہی دیتا ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب انہوں نے ایک جھلک دیکھ لی، پھل کاٹنے کی بجائے اپنی چھریاں اپنے ہاتھوں پر، اپنی چھریاں اپنے اوپر، اپنی چھریاں اپنے ہاتھوں پر، پھل بھی ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، عقیدے بھی برباد ہو گئے۔ کہنے لگی اتنا بڑا حسین بشر نہیں ہوتا۔ مشرق جب بھی کھاتا ہے مغالطہ بڑا کھاتا ہے، اتنا بڑا حسن والا بشر نہیں ہوتا، یہ تو کوئی بہت بڑا سینئر نوری ہے۔ قسم کھا کے کہا فَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ مجھے یوں لگتا ہے آواز آئی، مصر کی بیویاں یہ بات نہ کرو، کچھ بھولے بھالے تمہارے پیچھے لگ کے عقیدہ بنا لیں گے۔ نبی بشر نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے قسمیں کھائیں، پھر اللہ نے قسمیں کھائیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسنی تقویم۔ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پورے، ہاتھوں کے پورے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا وہاں پورے کٹے، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا یہاں پورے کٹے، یہاں پورے ہی کٹے۔ حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ایک چرچا، جس نے بھی دیکھا غش ہوا اس پہ تاری۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا، نور کے چشمے ہاتھوں سے ہوئے ان کے جاری۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا زندہ، کم کہا تو حیات ہوئی ان میں جاری۔ نظر آئی جب سیرت مصطفیٰ سامنے میرے، خوبیاں نظر آئیں اس میں یہ ساری۔ ہوش کھو بیٹھا شبیر اس کا نظارہ کر کے، بے خودی سے زباں پہ ہوا یہ شعر جاری۔ حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ لیکن میرا یہ عنوان ہوتا، میں موتی عرض کرتا، میں عرض یہ کر رہا تھا جنہوں نے یوسف کو دیکھا ہاتھوں پہ چھریاں چل گئی انہیں تکلیف نہیں ہوئی، اگر یوسف کو دیکھنے والیاں ہاتھ کاٹتی ہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ صدیق کی گود میں یوسف نہیں،
ابو بکر کی گود میں یوسف نہیں، یہ یوسف کا امام ہے، کائنات کا سردار ہے، حبیب پروردگار ہے، چہرہ والضحیٰ ہے، زلف واللیل ہے، آنکھیں ما زاغ البصر ہیں، سینہ علم نشرہ ہے، ردا مزمل ہے، کمبل مدثر ہے، تاج ختم نبوت ہے، چہرہ بھی اعلیٰ، زلفیں بھی اعلیٰ، تاج معراج مزاج میلاد عنوان بیان کلام بھی اعلیٰ ہے، سینہ پسینہ مکہ مدینہ بھی اعلیٰ ہے، القاب صحاب ازواج بنات بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا جلال جمال کمال خیال بھی اعلیٰ ہے، میرے محبوب کی صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے، کردار بھی اعلیٰ ہے، محمد کا ہر یار بھی اعلیٰ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق زندہ باد، سیدنا ابو بکر صدیق زندہ باد، ابو بکر صدیق زندہ باد، ابو بکر صدیق زندہ باد، چہرہ نبی کا، نگاہ ابو بکر کی۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، پریشان تو نہیں ہوئے؟ کیونکہ مولوی کو کچھ مل جائے تو دنیا پریشان بڑی ہوتی ہے۔ یقین جانو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مولوی پراڈو پر چڑھتا ہے۔ جب کوئی مولوی کا پروٹوکول دیکھتا ہے یوں دیکھتے ہیں، بھئی تو ساڑھے۔ ہمارے جیسا غریب آدمی جب گاڑی پہ بیٹھ کے کسی کے ڈیرے سے گزرتا ہے، یقین جانو ڈیرے دار یوں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ منہ بھی گاڑی پہ چڑھنے والا تھا۔ کمال ہے، اللہ دیتا ہے مولویوں کو، کوئی جلے کوئی سڑے، مولوی کے وقار میں کمی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ مولوی دنیا دار کا کام نہیں کرتا، مولوی پروردگار کا کام کرتا ہے۔ صدیق کی گود میں، تھکے ہو یار، تھکے ہو تو بس کرتا ہوں، میرا تو ابھی گلا گرم نہیں ہوا۔ صدیق کی گود میں آمنہ کا لال ہے، آئیو ذرا ذمہ دار سٹیج سے ایک ذمہ داری کی بات کرتا ہوں، آؤ ذرا لڑائی ختم کریں، آؤ یہ امن کمیٹیوں کے مسائل ختم کریں، آؤ یہ ہر روز کی لڑائی جھگڑا ختم کریں، فرقہ واریت ختم کریں۔ ایک جملے میں میں ذمہ دار سٹیج پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو نبی کی گود میں، توجہ، جو جزاک اللہ، ماشاءاللہ، نہیں بس ٹھیک ہے، لے آؤ، جو نبی کی گود میں، ہم اس کو کہتے ہیں ہمارا امام۔ بھائی میں حلال اعلان کہہ رہا ہوں، منوا لوں گا اپنے بزرگوں کے پاؤں پکڑ کے، جو نبی کی گود میں ہم اس کو امام مانتے ہیں، اور تو بھی کل اعلان کر دے مولویوں لڑائی ختم، جو نبی کی گود میں آیا اس کو تم نے مان لیا، جس کی گود میں نبی آیا اس کو ہم نے مان لیا۔ ادھر حضرت علی سو گئے، ادھر حضور صدیق کی گود میں سو گئے، توجہ رہے، ادھر علی کی بھی آنکھ لگ گئی، ادھر نبی کی بھی آنکھ لگ گئی، ادھر ابو بکر کی بھی آنکھ لگ گئی، توجہ رہے، علی کی آنکھ لگی نبی کے بستر پر، نبی کی آنکھ لگی صدیق کی گود میں، اور صدیق کی آنکھ لگی نبی کے چہرے پر۔ جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، جو بدن پر ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اب صدیق کی گود میں میرے محبوب، مولوی تھکتا نہیں
نہیں آمنہ کی گود آلہ، میں نے کہا بے شک آلہ، حلیمہ کی گود آلہ، میں نے کہا بے شک آلہ، لیکن ذرا اندازہ تو کر، آمنہ کی گود میں محمد بن عبداللہ، حلیمہ کی گود میں محمد بن عبداللہ، صدیق کی گود میں محمد الرسول اللہ، آمنہ کی گود میں محمد بن عبداللہ۔ اچھا اور بات کہتا ہوں، حضور آئے تب بھی عورت کی گود، حضور گئے تب بھی عورت کی گود۔ آپ سارے لیٹ جائیں، میں آپ کے اوپر کل والا پڑھتا ہوں۔ اتنا بڑا جملہ ہضم کر گئے ہو، یقین جانیے، آئے تب بھی عورت گواہ، دنیا سے گئے تب بھی عورت گواہ، جب آئے تو آمنہ گواہ، جب گئے تو عائشہ گواہ۔ اور کہتا ہوں حضور کیسے آئے، محمد کی ماں سے پوچھ لیجئے، حضور کیسے گئے، امت کی ماں سے پوچھ لیجئے۔ آنے کی گواہ بھی عورت، جانے کی گواہ بھی عورت۔ جب آئے آمنہ کی گود میں آئے، آمنہ کے گھر آئے، رہے نہیں، حلیمہ کے گھر گئے، رہے نہیں، خدیجہ کے گھر گئے، رہے نہیں، حفصہ کے گھر گئے، رہے نہیں، ام حبیبہ کے گھر گئے، رہے نہیں، ام سلمہ کے گھر گئے، رہے نہیں، میمونہ کے گھر گئے، رہے نہیں، زینب کے گھر گئے، رہے نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آنکھیں ہیں تو جا کے دیکھیے، جب سے عائشہ کے گھر گئے ہیں پھر وہاں سے گئے ہی نہیں۔ آج بھی کم ظرف ہے کون کون، کم ظرف ہے کون کون، علی ہے کون کون، ابو جہل ہے کون کون، غزالی ہے کون کون۔ امی عائشہ کا نعرہ لگا کے دیکھیے، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔ بھائی لعنت کو ایڈریس نہیں دیتے، آپ کو کس نے کہا لعنت کو ایڈریس دو؟ لعنت بڑی پڑھی لکھی ہے، خدا کی قسم لعنت بڑی پڑھی لکھی ہے۔ 600 گھر ہو، آدمی گلی سے داخل ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے کس کس کے گھر پہ لعنت ہے۔ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیوں کہتے ہو لعنت کو؟ نہیں، رحمت ادھر جا اور ادھر نہ جا، رحمت بھی اپنے تلاش کرتی ہے، لعنت بھی اپنے تلاش کرتی ہے۔ کس کس پہ لعنت کریں گے آپ؟ لعنت کو ایڈریس دینے کی کوئی ضرورت، بڑی پڑھی لکھی ہے لعنت۔ یہ تو بڑے 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 وزیر مشیر بھی ہوں تو تب بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ رحمتی ہے یا لعنتی ہے۔ امی عائشہ کے حجرے میں حضور آرام فرمائے۔ یار کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں، یقین جانیے میرا ٹائم کھا جاتے ہیں لوگ، ایک میں معذور ہوں، اوپر سے لوگ میرا ٹائم کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ وقت اگر کوئی ٹائم مجھے زکوٰۃ میں دے تو معذور پہ زکوٰۃ لگتی ہے ٹائم کی، وہ بھی لوگ کھا جاتے ہیں، یقین جانے۔ میں تھوک کی دکان کھول کے بیٹھتا ہوں۔ بھائی سسر، بھائی وقار صاحب، سسر اپنے داماد کے گھر آ کے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے یا سو جائے، ہمسائے کو جلنا چاہیے؟ اب ہمسایہ جو جا کے حیدری صاحب سے گئے، مولانا ثناء اللہ صاحب سے، آؤ جی ہمارے گھر فیصلہ کرو۔ کیوں جی؟ سسر آیا تھا ہمارے ہمسائے کے گھر، تو اس کا سسر تھا، وہ وہاں جا کے سو گیا، اس کو اپنے داماد کے گھر سونا نہیں چاہیے تھا، تو حیدری صاحب کہیں گے تیرے گھر سو جائے۔ فیصلہ تو یہ ہوگا نا، پاگل آدمی تیرے گھر سو۔ اب پاگل، ارے تو کیسی بات کرتا ہے صدیق عمر کے بارے میں؟ وہ کسی اور کے گھر نہیں سو رہے، وہ داماد کے گھر سو رہے ہیں۔
اور صدیق کے تو کہنے ہی کیا، لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں فیکٹریاں دیتے ہیں، جہیز میں کروڑوں روپے دیتے ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں دیتے ہیں، کلو کلو 10-10 کلو سونا دیتے ہیں۔ صدیق کہتا ہے آپ ایک، میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں سونا نہیں دیا، جنت دی ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ گود بھی عجیب ہے یار، غار ہو تو صدیق کی گود، مزار ہو تو صدیقہ کی گود۔ میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ ڈانگ کے سانپ کے ڈنگ کھا کر بھی نبی کے جلوے سے نگاہیں نہیں ہٹتی۔ ابھی تو میں تمہید میں ہوں دوستو بزرگوں بھائیوں، آج کا مولانا وقار صاحب کا ٹائم میں لگاؤں گا، مجھے نعتیں آتی ہیں، ان سے اچھی آتی ہیں، انہیں دی روزی دا خیال نہ ہوئے تو میں بھی پڑھا۔ یقین جانو جب میں پڑھوں گا نا، حضور آپ آئے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے، حضور 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 آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے۔ آخر جملہ پڑھ دیتا ہوں، گناہوں سے ہم سب، حیدری صاحب، گناہوں سے ہم سب گھبرا گئے تھے، دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے، وہ غاروں میں رو کر دعائیں نہ کرتے، ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے۔ صدیق اکبر گود میں لے کے بیٹھے ہیں، حضور کو پیچھے سے کافر 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 سارے ابو جہل والے، مت کوئی غلط سمجھے، میں ابو جہل اینڈ کمپنی کو کافر کہہ رہا ہوں، جس کو کافر بھی کافر کہتے ہیں۔ یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، جب حضور نکلے نا، حضرت علی کو سب کچھ دے کے تو حضور نے مٹی اٹھائی، یوں پھینکی، سر میں بھی پڑ گئی، آنکھوں میں بھی پڑ گئی، جن کے سر میں پڑی نبی سمجھ نہیں آیا، جن کی آنکھوں میں پڑی نبی نظر نہیں آیا۔ اب کوئی مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب سے سرے بازار پوچھ لے، کون تھے وہ جنہوں نے نبی کے قتل کا ارادہ کیا تھا اور نبی کے گھر کا گھراؤ کیا تھا؟ یہ نہ کہیں آؤ میں وہ بخاری شریف آپ کو دکھاتا ہوں جو بچوں نے ختم کی ہے، یہ کوئی تفسیر نہ اٹھائیں، یہ جاتے ہوئے کہہ دیں یار جاؤ سر چیک کر لو جن کے سروں سے نکلے، نہیں سمجھاؤ بال چیک کرو جن کے بالوں سے خاک نکلے، وہ وہی ہیں۔
اب تلاش کرتے کرتے غار کی چڑھائی چڑھتے چڑھتے جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں سے اتر گئے، ننگے پاؤں اس دن سے اترے ہیں۔ نبی نہیں، نبی نہیں اترا، نبی نہیں مل رہا۔ کرتے کرتے غار کے دروازے پر پہنچے نا تو رب نے کہا مکڑی جالا تان، کبوتری انڈے دے۔ جب ابو جال ساری برادری کو لے کے غار کے دروازے پر پہنچا، جب دیکھا جالا تنا ہوا ہے، انڈے موجود ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہاں انڈے موجود ہیں، تیرے لیے قبر میں ڈنڈے موجود ہیں۔ کہنے لگا مر گئے، یہاں بھی کوئی نہیں۔ ساری رات ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، تلاش کرتے 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 مر گئے، جوتے ٹوٹ گئے، حال و بیال ہو گئے، خوار ہو گئے، ذلیل تھی گئے، یہاں نبی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کے کافر رہ گئے، جنہیں غار میں نظر نہیں آتے انہیں مزار میں بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ بولو یار بولو۔ نبی غار میں ہو ہم مانتے ہیں، نبی مزار میں ہو تب مانتے ہیں، غار میں بھی زندہ، غار میں نبی کے ساتھ کون ہمیں پتا ہے، مزار میں نبی کے ساتھ کون ہمیں پتا ہے۔ اس دن سے ہٹے، آج تک اندر نہیں گئے، بارو بار بارو بار 3 دن صدیق اکبر حضور کو غار میں لے کے بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد صدیق حضور کو غار سے لے کر باہر آ گئے۔ ارے بھائی زیادہ دیر نبی غار میں قرآن لے کے نہیں بیٹھتا۔ اہل علم کی محفل میں بیٹھا ہوں، علماء کرام آپ بتائیں، ایماندار سے بتنا، میری رعایت نہ کرنا، غلط ہو تو کھڑے ہو جانا۔ حضور جب غار حرا میں گئے تھے تو قرآن لے کے نہیں گئے تھے، جب اللہ نے 3 4 یا 5 آیتیں دی پھر حضور غار میں قرآن لے کے نہیں بیٹھے۔ سوچ لو، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن لے کے غار میں نہیں بیٹھتے، باہر آ جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کو اللہ نے کہا ابو بکر تیرے ساتھ آج پکا معاہدہ ہو گیا۔ کون سا؟ جیسے تو نے غار میں محمد کو سنبھالا ہے، قیامت تک محمد مزار میں تجھے سنبھالے گا۔ آخری جملہ کہتا ہوں تقریر ادار صحیح۔ سیدنا صدیق اکبر نے غار کی صفائی کر کے جب کہا تھا نا آقا آ جاؤ، غار میں صدیق نے حضور کو بلایا تھا، مزار میں حضور نے صدیق کو بلا لیا ہے۔ فرمایا ابو بکر آج کوئی موذی کوئی دشمن میرے نبی کے پاس غار میں تو نہ آنے دے، قیامت تک کوئی تیرا دشمن مزار میں تیرے پاس میں نہیں آنے دوں گا۔ آپ اتنے سبحان اللہ کہیں کہ آپ کی سبحان اللہ بارڈر چیر کے مودی کے پاس بھی پہنچے اور ادھر بھی پہنچے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مودی ہمیں کہتا ہے میں پاکستان کو کھا جاؤں گا، بے وقوفی حلوہ ہے۔ سنو مودی، سنو ایران کے گنڈے، تمہیں کیا پتا پوری قوم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور دوسری بات ہے اب تو ہم فوج کو زیادہ سلام کرتے ہیں کہ ان کا چیف جو ہے نا وہ سید بھی ہے حافظ بھی ہے۔ ہم تو اپنی فوج سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے پنکھے ہم گھروں میں لگاتے ہیں ان کے نام رکھے جنرل فین۔ جس ملک کے پنکھے جرنل ہوں، چاول کرنل ہوں، سیمنٹ فوجی ہو، گھی مجاہد ہو،
صابن کمانڈو ہو، سگریٹ کیپٹن ہو، اس ملک کو تم کیا کرو گے بے وقوفو؟ پاکستان کی قوم اور فوج ایک پیج پر ہے۔ دشمنوں کے لیے کل بھی ہم ایک تھے، دشمنوں کے لیے آج بھی ہم ایک ہیں۔ اور دوسری بات، پاکستان کچی اینٹوں پر نہیں کھڑا، کلمے پر کھڑا ہے۔ تیسری بات، پاکستان کا پرچم کسی عللے تللے الو ملو نے نہیں لہرایا تھا، ایک عالم دین نے لہرایا تھا جس کا نام تھا، اور میں نہیں۔ یقین جانو، اگلے دن میں ایک جگہ گیا، آگے سے نوجوان بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو کونی مار کے کہنے لگی اس نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا تھا۔ میں نے کہا کہیں مجھے مار نہ دینا، میں نہیں تھا۔ یہ تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ 3 دن کے بعد صدیق اللہ کی امانت کو لے کر، ارے علی کو اللہ نے اتنی ہمت دی تھی، وہ مخلوق کی امانتیں سنبھال سکتا تھا، صدیق کو خدا نے اتنی ہمت دی تھی، وہ خدا کی امانت سنبھال سکتا تھا۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔